لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی بزرگی وحدانیت الوہیت ربوبیت اس خالق کائنات کے لیے کہ جس نے اس روح زمین کو بنایا، اس خالق کائنات کے لیے کہ جس نے آسمان کو بنایا. ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ مالک العلام کے لیے کہ جس نے آسمان کو چمکتے دمکتے ستاروں سے سجایا، ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس نے ہر قسم کی مخلوق کو بنایا اور مخلوقات میں سے سب سے اعلیٰ و ارفع انسان کو بنایا.
ہر قسم کی حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے کہ جس نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا۔ حمد و ثنا کے بعد انگنت لاتعداد بے شمار درود و سلام ہوں آقا دو جہاں، پیغمبر آخر الزمان، سید الرسل، سید الانبیاء، تاجدار ختم نبوت، سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اعلیٰ و بالا۔ درود و سلام اور حمد و ثنا کے بعد انگنت لاتعداد سلام ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں پر، اللہ رب العزت کی جماعت پر، صحابہ اکرام پر، تابعین اعظام پر، تبع تابعین اکرام پر، محدثین پر، مبلغین پر، شہیدوں پر، ادیبوں پر، کہ جن کی کوششوں کاوشوں کے بعد اسلام صحیح طریقے سے میرے اور آپ حضرات تک پہنچا۔ حضرات، اللہ رب العزت نے جتنی بھی قومیں بنائیں ان کو ان کی عبادت کرنے کے طریقے بتلا دیے۔ عیسائیت ہے، یہودیت ہے۔ حضرات، عیسائیوں کو ان کی عبادت کرنے کا طریقہ، نماز پڑھنے کا طریقہ بتلا دیا گیا۔ لیکن جب انہوں نے اپنی نماز پڑھنے کا طریقہ تبدیل کر لیا، نماز پڑھنا چھوڑ دی، اپنی عبادت کا طریقہ چھوڑ کر، جو عبادت کا طریقہ تھا اس کو چھوڑ کر اپنے طریقے سے عبادت کرنا شروع کر دی، تو پھر اللہ رب العزت نے ان کا انتخاب کفار کے اندر کر دیا، مسلمانوں کی فہرست سے نکال دیا۔ یہی حال یہودیوں کا ہوا کہ جب انہوں نے نماز پڑھنے کے طریقے کو چھوڑ کر، اپنی عبادت کے طریقے کو چھوڑ کر اپنی طرف سے چیزیں بنائی، عبادت کے طریقے نکالے، ان کا بھی انتخاب پھر مسلمانوں کی فہرست سے نکال دیا گیا، ان کا نام، ان کا بھی انتخاب کفار کے اندر کر دیا۔ حضرات، اسی طرح اللہ رب العزت نے ہمیں بھی، مسلمانوں کو بھی، امت محمدیہ کو بھی عبادت کرنے کا طریقہ بتلایا اور عبادت کرنے کا کہا۔ اور ہمارے لیے باعث شرف بات ہے کہ جو طریقہ ہمیں بتلایا گیا، وہ طریقہ پہلے نبیوں کو نماز پڑھنے کے جتنے بھی طریقے بتلائے گئے، نماز پڑھنے کا کہا گیا، اور فرشتے کے ذریعے اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء سے کلام کیے، بتلایا۔ لیکن جب امت محمدیہ کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، ان کی مہمان نوازی کی۔ حضرات، اپنے پاس بلا کر کے عبادت کا طریقہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں دیا۔
حضرات، اب اس عبادت کا حکم کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بنیاد اسلام خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ دوسری چیز وإقام الصلاۃ، کہ نماز کو قائم کرنا۔ یہ جو نماز ہے یہ اسلام کا دوسرا ستون ہے، اور اسی طرح زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور رمضان کے روزے ہیں۔ یہ 5 ستون ہے اسلام کے، ان 5 ستونوں کی بنیاد پر اسلام کی چھت ہے۔ حضرات، ستونوں کے بغیر چھت کھڑی نہیں ہوتی۔ اگر چھت میں سے کوئی بھی ستون اتار دیا جائے، ختم کر دیا جائے، تو وہ چھت کمزور پڑ جاتی ہے، وہ ناقص ہو جاتی ہے، اس کے گرنے کا خدشہ ہوتا ہے کہ یہ کسی بھی وقت گر سکتی ہے۔ حضرات، اسی طرح ہمارا موضوع چونکہ نماز ہے، اس لیے نماز پر بات ہوگی۔ اسلام کا دوسرا رکن، دوسرا ستون نماز ہے۔ اگر نماز کو ترک کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، نماز پڑھنا چھوڑ دی جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اسلام کے ستونوں میں سے ایک ستون کو نکال دیا، لہذا ہمارا اسلام خطرے میں ہے، ہمارا ایمان خطرے میں، ہمارا مذہب خطرے میں۔ حضرات، لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ستون کو تو اپناتے ہیں، لیکن دوسرے ستون کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ جو پہلا ستون ہے اسی میں سے دوسرا ستون ہے۔ حضرات، اسی طرح اللہ رب العزت نے، یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 80 مقامات پر واقعی الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا۔ حضرات، نماز ایک ایسا عمل ہے، نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا اجر، جس کا حساب کل قیامت کے دن سب سے پہلے دیا جائے گا۔ سب سے پہلے بندے سے پوچھا جائے گا کہ آؤ بھی اپنی نمازوں کا حساب، آؤ اپنی نمازوں کا حساب، کس قدر نمازیں پڑھا کرتے تھے، کس طرح پڑھا کرتے تھے، کتنی پڑھا کرتے تھے۔ 5 فرض ہیں تو 5 پڑھا بھی کرتے تھے کہ نہیں؟ اللہ رب العزت کو پتہ ہے جو کچھ کر رہا ہے، لیکن پھر بھی پوچھے گے۔ حضرات، اگر تو ہماری نمازیں ٹھیک ہوئی تو حساب بھی ٹھیک ہوگا، اگر نمازیں ٹھیک نہ ہوئی تو پھر حساب میں خاموشی سر فہرست ہوگی۔ حضرات،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود صحابہ اکرام کو نماز کی تلقین کرنے کے لیے بارہا مثالیں دی. ان میں سے ایک اہم مثال یہ بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو مخاطب کیا، اے میرے صحابہ، اگر تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے پانی کی نہر چل رہی، کسی کے دروازے کے سامنے پانی کی نہر چل رہی اور وہ اس نہر کے اندر دن میں 5 مرتبہ نہائے، غسل کرے، کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ لا يبقى من درنه شيء. اے اللہ کے نبی، دن میں 5 مرتبہ اگر کوئی بندہ چلتے پانی میں غسل کرتا ہے، نہاتا ہے، تو اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہے تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، یہی مثال 5 وقت نمازوں کی ہے کہ جو بندہ 5 وقت بر وقت نمازیں ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے دل کو گناہوں سے پاک کر دیتے، دور کر دیتے، اس بندے سے گناہوں کی جدائیاں ڈال دیتے ہیں، دوریاں ڈال دیتے ہیں. آج کیوں نہ آج ہم یہ چاہیں کہ ہم سے گناہ دور ہو جائیں، اسی ضمن میں ہم مسجد میں آ کر کے اللہ کے سامنے سر جھکائیں. کسی سے پیسے لینے جائیں، کسی سے ادھار، اگر وہ کہے کہ میرے قدموں میں بیٹھ جا، بیٹھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. لیکن جو خالق ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم اسی کے آگے سر جھکانے سے شرماتے ہیں، اسی کے آگے سر جھکانے کے لیے نہیں کرتے. حضرات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ صحابہ اکرام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تحترقون تحترقون فإذا صليتم الصبح. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ گناہ کرتا جا رہا ہے، گناہوں میں مبتلا ہے، فإذا صليتم الصبح، پھر وہ فجر کی نماز پڑھتا ہے، صبح کی نماز پڑھتا ہے، غسلت، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو دھو ڈالتے ہیں، اس کے گناہوں کو دور کر دیتے ہیں، اس کے گناہوں کی آگ کو بجھا دیتے ہیں. میں پھر تحترقون تحترقون، پھر گناہ کرتا ہے، فجر سے لے کر ظہر تک گناہ کرتا ہے، کوئی بھی اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے. انسان ہے، کسی کے ساتھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، چھوٹے موٹے معاملات ہو جاتے ہیں. اذا صلیتم الظہر، پھر جب وہ ظہر کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے پچھلے جو گناہ ہیں، صبح کی نماز سے لے کر ظہر تک، اللہ رب العزت ان گناہوں کی آگ کو بجھا دیتا ہے، گناہوں کو دھو ڈالتا. پھر فرمایا تحترقون تحترقون، پھر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، پھر گناہ کرتا، پھر عصر کا وقت ہو جاتا ہے. فإذا صليتم العصر غسلت، جب عصر کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت ظہر سے لے کر عصر تک جو اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے. تو میں تحترقون تحترقون، پھر گناہ کرتا چلا جاتا ہے. وَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْمَغْرِبَ غسلت،
جب وہ مغرب کی نماز پڑھتا ہے، عصر سے لے کر مغرب جتنے بھی گناہ کیے ہیں اللہ رب العزت اس کو ان گناہوں سے دور کر دیتا ہے مغرب کی نماز پڑھنے سے۔ پھر فرمایا تحترقون اذا صلیتم العشاء غسلتها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر گناہ کرتا ہے مغرب سے لے کر عشاء تک کا جو وقت ہے اس کے اندر گناہ کرتا ہے، جب عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو گناہ اللہ رب العزت اس گناہوں کی آگ کو بجھا دیتے ہیں، ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اگر فوراً سو جاتا ہے، اگر اس کے بعد فوراً سو جاتا ہے نماز عشاء پڑھنے کے فوراً بعد، تو حالت نیند میں اس کا کوئی بھی گناہ لکھا نہیں جاتا، کچھ بھی لکھا نہیں جاتا۔ حالت نیند میں، شرط حالت نیند کہ نیند کی حالت میں سویا ہے، سوئے ہوئے کا کوئی بھی کچھ بھی عمل لکھا نہیں۔ حضرات، جب ہمیں ہر لحاظ سے بینیفٹ دیا جا رہا ہے، فائدے ہی فائدے ہیں، پھر ہم یہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ افسوس کی بات ہے کہ پچھلے جمعہ کے اندر بھی یہی بات ہوئی کہ مسجد میں آئیں، مسجد کو آباد کریں، نماز پڑھیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ جو ایام گزرے ان کا حال بھی پہلے ایام جیسا تھا، پہلے دنوں جیسا۔ آخر کیوں ہمیں اللہ رب العزت سے محبت کیوں نہیں ہے؟ ہمیں اللہ رب العزت کے گھروں سے محبت کیوں نہیں ہے؟ ان مسجدوں سے محبت کیوں نہیں ہے؟ پہلے مسلمان ہوا کرتے تھے، مسلمان جہاں بھی جاتے تھے، جس بھی علاقے کو فتح کرتے تھے، پہلا کام جاتے ہی مسجد کھڑی کرتے تھے، مسجد بناتے تھے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے مسجدوں کو کھڑا کرتے تھے، اور تاریخ لکھنے کے لیے ترستی رہتی تھی جس طرح کی مسجدیں مسلمانوں نے بنائی۔ حضرات، آج کیا مسجدیں ہمارے پاس کثیر تعداد میں ہیں، لیکن نمازی نہیں ہے۔ حالانکہ نمازی کے لیے کوئی بھی چھوٹ نہیں ہے، نماز کی کوئی بھی رخصت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر سفر میں جاؤ تو نماز پڑھنی ضروری ہے، قصر کر لیا کرو، تمہارے لیے اتنی رخصت ہے کہ تم 4 کی بجائے 2 پڑھ لیا کرو، سنتوں کی بجائے فرض پڑھ کر ہی کفایت کر لیا کرو۔ حضرات، لیکن نماز کی معافی نہیں ہے، چھوڑنی نہیں ہے، پڑھنی ہے۔ قصر کے اندر 2 نمازیں 2 رکعت پڑھ لیا کریں، لیکن نماز کی معافی نہیں۔ حامدان جنگ میں ہیں، جہاد میں پر گئے ہیں، اللہ کے راستے میں کوشش کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، ابھی نماز کی کوئی معافی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی خود جنگوں کے اندر نمازیں پڑھی، اور اس کا طریقہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بتلا دیا۔ حضرات، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، جب بھی تم پر کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، کسی بھی قسم کی پریشانی آئے، مشکل آئے، بالصبر والصلاۃ، صبر کیا کرو، صبر کے ساتھ کام لیا کرو، والصلاۃ، اور نماز پڑھا کرو، اللہ رب العزت تمہاری پریشانیاں دور کر دے۔ آج سورج گرہن لگتا ہے، سورج گرہن لگتا ہے، پوری دنیا، پورا مغرب سیلفیاں لے رہا ہے، انجوائے کر رہا ہے کہ آج سورج گرہن لگا ہے۔ آج کا مسلمان بھی اسی کی روایات کو اپنے اندر لا رہا ہے، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہمارے آقا نے، مسلمانوں کے آقا نے یہ حکم دیا ہے کہ جب بھی سورج گرہن لگے تو آؤ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، جب تک سورج گرہن ختم نہیں ہوتا نماز نہیں چھوڑنی، نماز کے اندر کھڑے۔ یہ مسلمانوں کے آقا نے کہا ہے،
اور جو اس کو مانتا ہے وہی مسلمان ہے، جو اس کو مانتا ہے، جو نہیں مانتا، ہمارا ذہن، ہمارا ایمان، ہمارا دل تسلیم نہیں کرتا کہ وہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرات اگر نہیں نماز پڑھنا چاہتے، اگر ہمارے ایمان اتنے کمزور ہیں تو کم از کم مغرب کی روایات کو نہ اپنے اندر لائیے، اس کے آؤٹ تو نہ چلیے، اس کے خلاف تو نہ چلیے، لیکن ہم سے اتنا بھی نہیں، مسجدیں کھڑی کر دی جاتی ہیں، مسجدیں کھڑی کر دی جاتی ہیں، پتھر لگ گیا ہے مسجد کے اندر، لگژری ماحول بنا دیا، سب کچھ کر دیا جاتا ہے، گنبد کھڑے کر دیے جاتے ہیں، مینارے کھڑے کر دیے جاتے ہیں، بڑا عالیشان ماحول بنا دیا جاتا ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے کوئی نہیں آتا۔ یہ مسجدیں بنا کر آگے پیش کرنا تبھی فائدے مند ہوگا جب مسجد کے اندر آ کر کے نماز پڑھی جائے گی، جب مسجد کے اندر آ کر کے اللہ رب العزت کے سامنے سر کو جھکایا جائے گا، رکوع اور سجود کیے جائیں گے، تبھی جا کر ان مسجدوں کا فائدہ ہوگا۔ قرآن کو پڑھا جائے گا اس مسجد کے اندر، مسجدوں کے اندر آ کر کے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے گی، تب جا کر کے قرآن مجید سفارش کریں گے، ایسے تھوڑی نہ کرتے مسجد میں جاتے نہیں ہیں جی ہم قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں، پڑھنا آتا ہے، مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، جی پڑھ لیتا ہوں، کہاں پر پڑھتے ہیں، طبیعت خراب رہتی ہے جی گھر میں پڑھ لیتا ہوں، ایسا نہیں چلتا، ایسا نہیں۔ حضرات یہ وراثت ہوتی ہے، مسجدوں کے اندر جو کچھ بھی یہ دینی معاملات ہوتے ہیں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت ہوتی ہے، شریعت کے دائرے کے اندر جو ہوتے ہیں، یہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہ نماز پڑھنا، یہ نماز پڑھنا، یہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، احادیث رسول سننا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت ہے۔ دعاؤں کو یاد کرنا آ کر کے مسجد کے اندر، اللہ رب العزت کو یاد کرنا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت ہے، تعلیمات ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بازار کے اندر گئے، جا کر کے شور مچانا شروع کر دیا، آوازیں کسنا شروع کر دیا، او تاجروں، او کاروباری لوگوں، تم یہاں بیٹھے ہو، مسجد نبوی کے اندر جو سیکٹر ہے، مسجد مسلمانوں کا سیکٹر ہے جو، وہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ جب وراثت کا نام لیا، سارے کے سارے کاروباری لوگ، سارے کے سارے تاجر کان کھڑے ہو گئے، کہا ابو ہریرہ کیا کہہ رہے ہو، وراثت تقسیم ہو رہی ہے؟ ہاں، مسجد نبوی کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت تقسیم کی۔ سب کچھ چھوڑا، دکانیں کھلی چھوڑ دی، ساز و سامان ویسے کا ویسا پڑا ہے، چھوڑ دیا، بھاگ گئے مسجد نبوی کی طرف، جا کر کے وراثت لے لیں، ہم اپنے حصے میں بھی کچھ لے لیں۔ حضرت ابو ہریرہ وہیں کھڑے، تھوڑی دیر بعد سارے کے سارے تاجر آ جاتے ہیں، کاروباری لوگ آ جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہاں سے آئے ہو، ابھی آگے ہو، تم لے کر کے لیا ہے، فوراً ہی آ گئے۔ کہنے لگے ابو ہریرہ تم نے ہمارے ساتھ کھیل کھیلا، تو نے کہا کہ وہاں پر وراثت تقسیم ہو رہی ہے، ہم وہاں پر گئے تو کچھ بھی نہیں۔ ابو ہریرہ کہنے لگے او جاہلو، وہاں پر کچھ لوگوں کو دیکھا تھا، ہاں کیا کر رہے تھے، کچھ نماز پڑھ رہے تھے، کچھ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، کچھ دروس سن رہے تھے، کچھ حدیث پڑھ رہے تھے، کچھ حدیث سن رہے تھے۔ کہا جاہلو، اور دنیا کے ساتھ محبت کرنے والوں، اور دنیا کے ساتھ پیار کرنے والوں، دنیا سے لگن رکھنے والوں، یہی چیزیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے، یہی چیزیں تو، اور یہی چیزیں کل قیامت کے دن کام آئیں گی، یہی چیزیں کل قیامت کے دن۔ حضرات یہ نماز ایک ایسا اہم عمل ہے، ایک ایسا اہم عمل ہے کہ جو حج ہوتا ہے، عمرہ ہوتا ہے، کعبۃ اللہ کا طواف ہے، یہ ہر لمحہ، ہر وقت، ہر منٹ، ہر سیکنڈ چلتا رہتا ہے، کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں کہ جس لمحے میں کعبۃ اللہ کا طواف رک گیا۔ حضرات یہ وبا آئی
انہوں نے پھر بھی SOPs کے تحت احتیاطی تدابیر کرتے ہوئے بھی طواف جاری رہا. اگر یہ مسلمان نہیں انسان نہیں کریں گے تو اوپر فرشتے بھی کرتے ہیں. ہر لمحہ کعبۃ اللہ کا طواف جاری رہتا ہے. صرف ایک صرف وقت رک جاتا ہے. وہ کون سا وقت ہے؟ جب اللہ اکبر حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں تب کعبۃ اللہ کا طواف بھی رک جاتا ہے. نماز کے لیے صفیں بن جاتی ہیں. رات نماز کے لیے کعبۃ اللہ کا طواف رک جاتا ہے لیکن ہماری دکان بند رہی. نماز کے لیے کعبۃ اللہ کا طواف رک جاتا ہے لیکن ہماری فیکٹریاں بند نہیں ہوتی. نماز کے لیے کعبۃ اللہ کا طواف رک جاتا ہے لیکن ہماری مشینیں بند نہیں ہوتی. ہماری نوٹ چھاپنے والی مشینیں بند نہیں ہوتی. دنیا چھاپنے والی مشینیں بند نہیں ہوتی. کعبۃ اللہ کا طواف تو رک جاتا ہے لیکن ہمارے کاروباری معاملات ختم نہیں ہوتے. ہمارے کاروباری معاملات ختم نہیں ہوتے. آج ہر بندہ پھر رہا ہے کہ میں کسی ایسے کے پاس چلا جاؤں جو مجھے اللہ کے قریب کر دے, اللہ سے ملا دے. آج ہر بندے کی یہی کوشش ہے کہ مجھے اللہ کے قریب کر دے اور پھر اس کے پاس جا کر کے اللہ کے قریب ہونے کی خواہش کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے سامنے سر بھی جھکا دیتے ہیں. کئی قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں, اپنی عزت کو پاؤں پر رکھتے ہیں. اگر ان سے پوچھا جائے یہ کیوں کر رہے ہو؟ جی اللہ کا قرب چاہیے, اللہ کے قریب ہونا ہے. سیڑھی ڈھونڈ رہے ہیں, وہ سیڑھی ڈھونڈ رہے ہیں. آؤ نا, نبی علیہ السلام نے کہا مسجد میں آؤ, آ کر کے نماز تو پڑھو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. نماز پڑھ, اللہ سے مانگ, اللہ تجھے عطا کرے گا. رکوع سجود تو کر. اور کسی بادشاہ کے سامنے بھی جا کر سر کو جھکا دینا, بادشاہ فخر سے اس کو کہتا ہے بتا کیا چاہیے, اس کو عطا کرتا ہے. لیکن جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے, جس کے سامنے ہی صرف سجدہ ہے, سر کو جھکانا ہی صرف جس کے سامنے ہوتا ہے, اگر اس کے سامنے سر کو جھکائیں گے تو وہ کیا ہماری بات کو ویسے ڈال دیں گے؟ ہم خود ہی اپنے لفظوں سے کہتے ہیں, اپنی زبانوں سے کہتے ہیں کہ 70 ماہوں سے بڑھ کر اللہ رب العزت پیار کرنے والا ہے. 70 ماہوں تو کچھ بھی نہیں, تعداد گننی نہیں چاہیے. اللہ رب العزت تو بہت زیادہ پیار کرنے والے ہیں مسلمانوں سے. تو کیا وہ مسلمانوں کی بات کو نہیں سنیں گے جب مسلمانوں کے سامنے سر کو جھکائے؟ حضرات, ہمیں سوچنا ہوگا, ہمیں لوٹنا ہوگا, دین اسلام کی طرف لوٹنا ہوگا, ان مسجدوں کی طرف لوٹنا ہوگا, نماز کے لیے آنا ہوگا. میرے پاس آج لاکھ روپیہ تو ہوتا ہے لیکن آرام نہیں ہوتا, چین نہیں ہوتا. میرے پاس 1 کروڑ روپیہ تو ہوتا ہے لیکن آرام نہیں ہے, سکون نہیں ہے, بے سکونی ہے. دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں, سونا چاندی کے انبار لگے ہوئے ہیں, ہیرے جواہرات پڑے ہیں لیکن چین نہیں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اپنے دلوں کو سکون میں لانا چاہتے ہو اور رات کو آرام کی نیند سونا چاہتے ہو, سکون کی نیند سونا چاہتے ہو تو آؤ مسجد میں آؤ, نماز پڑھو, اللہ رب العزت کے ذکر کو بلند کرو. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تمہارے دلوں کو اطمینان بخشا جائے گا, تمہارے دل آرام محسوس کریں گے, سکون محسوس کریں گے, تمہیں گناہوں سے دور کر دیا جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے ہی پیارے صحابی جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ, یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے اسلام حاصل کرنے کے لیے, اسلام کو قبول کرنے کے لیے بڑی ماریں کھائیں. لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کرتے تھے, دشمن مارتے تھے, پھر بھی لا الہ الا اللہ کی صدائیں زبان سے نکلتی رہتی تھی. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بہار کا موسم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا بازو پکڑا, مجھے ساتھ لے کر ٹہلنے چلے گئے.
ہم وہاں پر ٹہل رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھڑی ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑا، ایک شاخ کو پکڑا، اس کو اس طرح ہلایا، جھنجھوڑا، اس سے پتے گرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ابو ذر دیکھ رہے ہو یہ پتے جڑ رہے ہیں، دیکھ رہے ہو؟ جو بندہ 5 وقت باوضو ہو کر بر وقت نماز ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے دل سے اس سے گناہوں کو اسی پتوں کی طرح جھاڑ دیتا ہے۔ حضرات، جب اتنے فوائد ہمیں دیے جا رہے ہیں، پھر ہم کیوں آگے پیچھے ہو رہے ہیں؟ کیوں اس عمل سے بھاگ رہے ہیں کہ جس عمل میں ہمارے لیے ہی فائدہ۔ آئیے حضرات، ہمیں ہر لمحہ بلمحہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس دہانے پر جا رہے ہیں، کس راستے پر جا رہے ہیں، اس راہ پر ہم چل رہے ہیں، کیا یہ راہ ہمارے لیے فائدہ مند بھی ہے کہ نہیں؟ حضرات، آج کو بندہ غلط کام کرتا ہے، فحاشی کا کام کرتا ہے، اس سے برائی ہوتی چلی جا رہی ہے اور پریشان ہے کہ یار میں اس سے نکلنا چاہتا ہوں، میں کیسے نکلوں؟ میں نکلنا چاہتا ہوں، میں کیسے نکلوں؟ تو آؤ نا قرآن مجید کے پاس، آؤ نا، آؤ کتاب کھولو تو صحیح، تمہیں حل مل جائے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، چاہتے ہو کہ فحاشی سے دور کر دیے جاؤ، فحاشی چھوٹ جائے، چاہتے ہو برائیاں چھوٹ جائیں، تمہارے اور گناہوں میں کے درمیان فرق پڑ جائے، دوریاں پڑ جائیں، ان الصلاۃ، بے شک یہ نماز ہی ہے جو تمہیں فحاشی سے روکتی ہے، جو تمہیں فحاشی سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے۔ حضرات، ہر طرف سے ہمیں اس عمل سے فائدے ہیں، پھر بھی ہم اس کو ٹھکرائے ہوئے ہیں، حضرات، آج صورتحال کیا ہے؟ عیسائیوں کی عبادت کا بتلایا گیا کہ اس طرح عبادت کرو، انہوں نے عبادت کرنا چھوڑ دی، اپنے طریقے آزمانے شروع کر دیے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت کا شریک بنا دیا، ان کی عبادت کرنے لگ پڑے، اللہ رب العزت نے شمار کفار کے اندر کر دیا۔ یہودیوں نے بھی ایسا کیا، لیکن آج مسلمان جو ہے یہ بھی ایسا کرنے جا رہے ہیں۔ مغرب کا فجر کا وقت ہوتا ہے، افسوس کی بات ہے کہ فجر کا وقت ہوتا ہے، جناب کہاں جا رہے ہیں؟ سائیکل پکڑا ہوا ہے، جی میں جا رہا ہوں اجمیر۔ ظہر کا وقت ہوا، کہاں جا رہے ہیں؟ جناب میں جا رہا ہوں حق باہو کے پاس جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ سائیکل پکڑا ہے، عصر کا وقت ہے۔ ایسی نماز کہ جس کے درجے بلند دکھائے گئے اور جس کے بارے میں کہا گیا جس نے عصر کی نماز کو ترک کیا اپنے کاروباری معاملات میں دیکھ کر، لہذا وہ ایمان سے خارج ہے۔ سائیکل پکڑا ہے، 200 جا رہے ہیں۔ پیدا کس نے کیا ہے؟ کس نے پیدا کیا ہے؟ کھلانے والا کون ہے؟ تو پھر اس کے لیے ٹائم نہیں نکال سکتے۔ یہ سارے اللہ کے ولی ہیں، یہ علی حجویری رحمہ اللہ تعالی، یہ سارے اللہ کے ولی ہیں۔ کیا انہوں نے ایسا کہا تھا کہ نماز کا وقت ہو تو ہمارے پاس آنا؟ وہ تو خود نماز پڑھتے تھے، تم کیوں نہیں پڑھتے؟ آج ایک بندے سے میں نے پوچھا کہ 2 دن پہلے وہاں پر کسو کے روڈ پر پھر رہا تھا، میں نے کہا تم نماز کا ٹائم ہے یہاں پر پھر رہا، چلو میرے ساتھ نماز پڑھنے چلو۔ میں نے اس کا بازو پکڑا، اس نے میرا بازو اس طرح، اس نے اپنا بازو مجھ سے چھڑوایا اور مجھے دھکا دے کر کہا اور مولوی کدھر لے کے چلنا ہے؟ ساڑیاں پڑیاں پڑھائیں۔ اور نبی کی اولاد کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کو نماز کی چھوٹ نہیں ہے، صحابہ کرام کو نماز کی چھوٹ نہیں ہے، تو کس بات کی بولی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابی نے رخصت مانگی کہ مجھے رخصت دیجیے، میں دیکھ نہیں سکتا، نماز گھر میں پڑھ لیا کروں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نہیں، تو مسجد میں آ کر کے پڑھ، اگر گھٹنوں کے بل چل کے کیوں نہ آنا پڑے۔ تو وہ اپنے آپ کو
صحابیوں سے بڑھ کر سمجھنے لگا۔ حضرات ہمیں سوچنا ہو، یہی چیزیں ہیں، یہی چیزیں زوال کا سبب بنتی ہیں، یہی چیزیں زوال کا سبب بنتی ہیں۔ مسجد بنی ہے لیکن مسجد کے اندر امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں لیکن نمازی نہیں۔ حضرات ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں لوٹنا ہوگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی طرف، قرآن مجید کی طرف۔ اگر ہم نے نماز کو سرے سے ترک کر دیا، اس کو پڑھنا ہی چھوڑ دیا، جو بندہ نماز آ کر نہیں پڑھتا وہ یہی بتلاتا ہے کہ میں نماز پڑھنا ہی نہیں چاہتا۔ اس کے لیے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، فرمایا مسلمان اور کافر کے درمیان جو بنیادی فرق ہے وہ یہ نماز ہے۔ جو کافر ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، مسلمان جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے۔ اگر آج ہم نماز نہیں پڑھتے تو اگر کوئی ہمیں کہہ دیتا ہے اور تم نماز نہیں پڑھتے تو پھر ہم کیا کریں؟ تو پھر کیا کہیں گے؟ کون سی صفائیاں اس کے سامنے رکھیں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو لوگ عشاء اور فجر کی نماز نہیں پڑھتے، یہ جو منافق ہیں، اگر ان کے لیے مسجد کے اندر کھانے پینے کا انتظام کیا جائے، کھانے کا انتظام، وہ آؤ بھائی اب تمہارے لیے پائے پکے ہوئے ہیں، تمہارے لیے مٹن پکا ہوا ہے، مسجد میں آؤ، تو پھر یہ بھاگ کر آئیں گے، ویسے نہیں آنے والے۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے غصے کے اندر نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی کو کہوں کہ آپ میری جگہ پر نماز پڑھاؤ، اور میں کچھ صحابہ کو ساتھ دوں، وہاں سے لکڑیوں کا گٹھا دوں، جو لوگ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آئے میں ان لکڑیوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ ان کے گھروں کو جلا دوں، وہ بھی اس میں جل کر راکھ ہو جائے جو مسجد میں نماز پڑھنے۔ آج دیکھتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی سربراہ نہیں ہے، حکومت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے مسجد میں آنے کی، تو ہم مسجد میں نہیں آتے نماز پڑھنے۔ اللہ کے ڈر کے لیے آنا، اللہ سے ڈرتے ہوئے آنا چاہیے، اللہ کے قرب کے لیے آنا چاہیے۔ رات مسجدوں کے اندر اللہ کے ساتھ محبت کے لیے آنا چاہیے، محبت کو ظاہر کرنے کے لیے آنا چاہیے۔ جو بندہ اللہ کے ساتھ محبت کو ظاہر کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی کبھی بھی دعا کو رد نہیں کرتا۔ آپ اللہ رب العزت کی مانی جائیں، اللہ رب العزت آپ کی مانی جائے گا، اللہ رب العزت آپ کی ترک نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں، مجھے اور آپ کو 5 وقت بر وقت نماز پڑھنے کا عادی بنائے، نمازی بنائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو گناہوں سے دور کر دے، ان گناہوں کی میل کچیل سے پاک کر دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو بھی لوگ بیمار ہیں اللہ رب العزت ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں پکا اور سچا نمازی بنائے۔ جو کچھ کہا گیا ہے اگر اس میں کوئی غلط بات ہوئی ہے تو وہ میری طرف سے، اگر کوئی صفت ہے تو وہ اللہ مالک الانعام کے لیے۔ وآخر دعوانا